Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. تعلیمی سال کے آغاز پر ایک معمول رہا ہے کہ ہمارے ادارے کے صدر مدرسین دام برکاتہم طلبہ عزیز کو خطاب فرماتے ہیں اور پورا سال کس طرح گزارنا ہے اس کی ہدایات دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی جامعیت اور بڑی وضاحت کے ساتھ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے، وقت کم ہے اور کام پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے تعلیم کی گاڑی کے دونوں پہیوں کو برابر کی رفتار سے سرعت کے ساتھ چلنا ہے۔ حضرات اساتذہ کرام سے جو کچھ عرض کرنا تھا اور حضرت صدر محترم کو جو کچھ فرمانا تھا وہ دن کی مجلس میں ہو چکا۔ اس وقت خطاب آپ سے ہے جو تفصیلات کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ ششمائی امتحان، سالانہ امتحان، مدت تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں اس سب کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت کو کارآمد بنایا جائے۔ حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں تمرین میں میں نے پڑھا ہے کہ ایک وقت کا طول ہوتا ہے اور ایک وقت کا عرض ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مسجد اقصی تشریف لے گئے، آسمان میں گئے، وہاں سے واپس آئے اور دنیا والوں کی نظر میں وہ چند لمحات تھے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ سارا کام وقت کے عرض کے اندر ہوا ہے، تو اتنا ہی ہمیں اور آپ کو مل کر وقت کی چوڑائی میں اضافہ کرنا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ محرم کے آخر میں شروع ہونے والے اسباق کو رجب میں یا شعبان میں ختم کر کے اس کو 9 مہینہ بنا دیں، وقت تو اتنا ہی رہے گا، لیکن اپنی محنت، اپنی کوشش اور جو نظام بتایا گیا ہے اس نظام کے مطابق مکمل طور پر اپنے کو پڑھنے پڑھانے میں اگر آپ مجبور رکھیں، خاص طور سے موبائل اور دوستی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، گھر سے آواز سے کم رابطہ اور گھر جانے کا مزاج بالکل نہیں بنائیں، مدارسوں میں پڑھنے پڑھانے کا اس طرح سے ماحول قائم کر دیں گے کہ گویا درمیان میں 1.5 سال کا موقع خالی نہیں، تو انشاءاللہ وقت کی قیمت کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی نہیں کہ گزشتہ سال کی طرح بلکہ نئے جذبے اور نئے شوق کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے حفاظت فرمائے۔ حضرت نے ایک دم شروع میں بات کہی تھی، اس کو اعادہ کرتا ہوں کہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دارالعلوم کے نظام کے اندر نہیں بن سکے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ چاہے اس کا تعلق حکومت کی ہدایات سے، سرکاری قوانین سے ہو یا دارالعلوم کے اپنے اندر کے نظام سے، دارالعلوم کو چلانے کے لیے نظام بنا ہوا ہے، کچھ دارالعلوم کے قوانین ہیں، کچھ تعلیمات کے قوانین ہیں، کچھ مکتب کے قوانین ہیں، ہدایات ہیں، اور وقتاً فوقتاً دارالعلوم کی طرف سے اس طرح کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، تجدید کرائی جاتی ہے یا دہانی کرائی جاتی ہے، تو
जिन चीजों की पाबंदी, जिन चीजों के ऊपर पाबंदी गुज़िश्ता साल थी और तारीख के अय्याम में जिन चीजों के ऊपर कर्जा लगाया गया था, उसमें कोई ढील नहीं होगी। उसी सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ अमल कराया जाएगा। और किस लिए? आपके बुराई के लिए, आपके वक्त को बचाने के लिए, तारीख के वसूल करने के लिए। अल्लाह ताला وصلى الله